بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عادل الجودی والکرم علیہ وبارک وسلم۔ آج کا عنوان ہے حضرت خنسا سلام اللہ علیہا، آنسوؤں سے اعزاز تک۔ ایک تاریخ میں کچھ کہانیاں قلم سے نہیں آنسوؤں سے لکھی جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جس کی پہچان اس کے نوحے تھے، جس کی اشعار پھٹتے دلوں کو موم کر دیتے اور جس کا نام ہی عرب میں مرثیہ کا مترادف بن چکا تھا۔ اسے دنیا خنسا کے نام سے جانتی تھی، عرسی العرب، یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو۔ لیکن کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو عورت ایک بھائی کے غم میں خود کو فنا کر دینے پر تیار تھی، وہی ایک دن اپنے 4 جگر گوشوں کو موت کے منہ میں بھیج کر سجدہ شکر ادا کرے گی؟ یہ کہانی غم کے دریا کو صبر کے پہاڑ میں بدل دینے کی ہے۔ یہ کہانی ہے اسلام کے معجزے کی۔ یہ کہانی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جاہ جلال اور آتش فراق۔ اسلام سے پہلے عرب کی شان اس کے شاعروں سے تھی۔ عکاس کے میلے میں جب حضرت خنسا کا قافلہ پہنچتا تو لوگ دیوانہ والے ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ ان کا خیمہ شاعری کی عظمت کا نشان تھا، لیکن ان کی شاعری خوشی کی نہیں، ایک گہرے نہ ختم ہونے والے غم کی تھی۔ عکاسی تھی، یہ غم تھا ان کے بھائی سخر کا۔ وہ صرف بھائی نہیں تھا، وہ خنسا کی دنیا تھی۔ اس کی بہادری کے قصے، اس کی سخاوت کے چرچے، اس کی جوانی کے رعنائیاں، سب کچھ قبائلی جنگوں کی نظر ہو گیا۔ سخر کی موت نے خنسا کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دی جس کا دھواں ان کے مرثیوں کی شکل میں اٹھنا وہ پورے عرب پہ چھا جاتا۔ ان کا ایک تاریخ میں امر ہو گیا۔ لوگ سخر سے ایسی رونمائی لیتے تھے جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر روشن ایک آگ ہو۔ یہ صرف شاعری نہ تھی، یہ ایک بہن کے ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد تھی جس نے انہیں عرب کی سب سے بڑی شاعرہ تو بنا دیا، لیکن ان کو روح کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا۔ ہدایت کا نور اور آنسوؤں کا نیا رخ، پھر فاران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب طلوع ہوا جسے دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ اس نور نے جب عرب کے اندھیروں پر چیرا تو ایک کرن خنسا کے غم زدہ دل میں بھی اتری۔ حق کی آواز نے انہیں اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ پہنچی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو صرف ایمان سے اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنے روح کو ایک نئے مالک کے سپرد کر دیا۔ اسلام نے ان کے غم کو مٹایا نہیں، اسے ایک نئی سمت دے دی۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں سوگ کی پرانی علامت میں دیکھا تو فرمایا، اے خنسا، اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ خنسا نے رو کر جواب دیا، میرا غم تو بہت گہرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا بھائی جو شرک پر مرا، اس کا غم زیادہ بڑا ہے یا اللہ کا حکم؟ یہ وہ لمحہ تھا جب خنسا رضی اللہ عنہ کی شخصیت نے تاریخ کا سب سے بڑا موڑ لیا۔ ان کے آنسو اب بھی بہتے تھے، مگر اب سخر کی جدائی پر نہیں، بلکہ اس بات پر بھی وہ ایمان کی دولت پائے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ ان کا غم ذاتی نہیں رہا، آفاقی بن گیا۔ مور کا ایک قادسیہ، قربانی کا عروج، وقت کا پہیہ گھوما اور تاریخ اس مقام پر آ کھڑی ہوئی جہاں اسلام کی بقا کا سوال تھا۔ جنگ قادسیہ ایران کی لاکھوں فوج کے سامنے مٹھی بھر مسلمان، اسی لشکر میں ایک بوڑھی ماں اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ موجود تھی۔ یہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ جنگ سے پہلی رات جب تلواریں صبح کا انتظار کر رہی تھی، اس ماں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ایسی بات کی جو صرف مومنہ ہی کہہ سکتی تھی۔ میرے بیٹو، تم نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا، یاد رکھنا آخرت کی لازوال بادشاہی اس فانی دنیا سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ پر جب جنگ کی آگ بھڑکے تو اس میں شیروں کی طرح کود پڑنا، دشمن کے سردار کو نشانہ بنانا، کامیاب ہوئے تو غازی اور مارے گئے تو شہید، اور شہادت کی کامیابی دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر ہے۔ اگلے دن وہ چاروں بھائی ماں کے الفاظ کو سینے سے لگائے میدان میں اتر پڑے۔ وہ لڑ نہیں رہے تھے جیسے جنت کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ انہوں نے دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر دیا اور آخرکار ایک ایک کر کے شہادت کی سب سے اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ شرف شہادت۔ جب خبر رساں نے کانپتی آواز میں چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنائی تو لشکر میں موجود لوگوں نے سوچا کہ آج قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ ماں جس نے ایک بھائی پر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، آج کیسے یہ صدمہ سہے گی؟ لیکن دنیا نے ایک معجزہ دیکھا۔ خنسا رضی اللہ عنہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر سجدے میں گر گئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر وہ تاریخی جملہ کہا جس پہ عرش بھی فخر کرتا ہوگا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان کی شہادت سے عزت بخشی۔ یہ خنسا رضی اللہ عنہ کا سفر تھا، آنسو سے شروع ہو کر شرف اور اعزاز پر مکمل ہونے والا سفر۔ وہ عورت جب کبھی عرسی العرب کہلاتی تھی، اسلام نے اسے ام الشہداء، شہیدوں کی ماں اور صبر و رضا کی ایک لاسوال
علامت بنا دیا ہے۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایمان دل میں اتر جائے تو سب سے بڑا غم بھی سب سے بڑا اعزاز بن جاتا ہے۔